نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالی اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی حفاظت کے ذرائع پر بات چل رہی ہے. گزشتہ 2 روز سے امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتوں پر بات چل رہی تھی، جس میں ارشاد فرمایا کہ تم کتاب کے برتن بن جاؤ اور علم کا چشمہ، اور اللہ سے ہر دن کے رزق کا سوال ہر دن کر لیا کرو. توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، اس لیے کہ ان کے دل ہر چیز سے نرم ہے. اس پر بات چل رہی تھی کہ کتاب سے فائدہ اٹھاؤ اور اس فائدے کو، اس کے علم کو اپنے اندر جمع کرو، اس علم پر عمل بھی کرو اور پھر اس علم کا چشمہ بن جاؤ، یعنی دوسروں کو سیراب کرو. اس علم کے فیض کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھو بلکہ وہ دوسروں تک آگے منتقل کرو، اور اللہ سے ہر دن رزق کا سوال ہر دن کر لیا کرو. ظاہر ہے کہ انسان کی بہت سی حاجات ہیں اور قاضی الحاجات اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. آج ہوتا یہ ہے کہ انسان پہلے تو غیر اللہ کے دروازے پر جاتا ہے، پہلے تو انسانوں کے پاس جاتا ہے، کوئی مزاروں پہ جاتا ہے، کوئی کہیں منتیں ماننے چلا جاتا ہے، کوئی عاملوں کے پاس چلا جاتا ہے کہ جی روزی کے اندر برکت نہیں ہے، روزی کے اندر تنگی ہے، بے روزگاری ہے، نوکری نہیں لگتی، دکان نہیں چلتی. تو کیا ہے کہ غیر اللہ سے مدد لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر غیر اللہ کے پاس آپ جاتے ہیں کہ یہ میری مشکل کو حل کر دے گا، تو ایسا آدمی تو شرک میں مبتلا ہے. بھلا کوئی مزار والا، کوئی چاہے کسی بزرگ کا، کسی اللہ والے کا مزار ہے، لیکن وہ آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ وہ آپ کی دکان کو کیسے چلا سکتا ہے؟ آپ کو نوکری کیسے دلوا سکتا ہے؟ اور جو ذات دینے پر قادر ہے، قادر مطلق اللہ رب العزت کی ذات، اس سے تو مانگتا نہیں ہے اور جاتا ہے تو مزار والوں پر منتیں ماننے کے لیے، ان سے مرادیں ماننے کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے، شفا مانگنے کے لیے، روزی کی برکت مانگنے کے لیے. کس کے پاس؟ مزار والے کے پاس. کس کے پاس جاتا ہے؟ کسی عامل کے پاس. کیا جی تعویذ دے گا تو کام ہو جائے گا؟ تو بھلا تعویذ کے اندر یہ تاثیر ہے کہ کسی کو روزی دلا دے، کسی کا مسئلہ حل کر دے؟ بھائی موثر حقیقی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ پر اعتقاد ہونا چاہیے، اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اور جب آدمی کو مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، غیر اللہ سے نہیں، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اور یہ زندگی کا ایک اصول ہونا چاہیے کہ جب انسان کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی پریشانی پیش آئے، کوئی حاجت اس کی ہو، تو سب سے پہلے اپنی اس مشکل کو اللہ کے سامنے پیش کرے، اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کرے، غیر اللہ کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے پیش کرے اور اللہ سے مدد مانگے. پھر اس کے بعد اس کے جو جائز اسباب ہیں، مثلا بیمار ہے، اللہ سے شفا مانگے،
لیکن اس کے جائز اسباب میں سے یہ ہے کہ کسی اچھے طبیب کا انتخاب کرے، کسی اچھے طبیب کے پاس جائے اور اس سے علاج کرائے، اس سے دوا لے۔ لیکن یقین یہ ہونا چاہیے کہ دوا میں شفا نہیں ہے، طبیب کے پاس شفا نہیں ہے۔ شافی مطلق تو اللہ کی ذات ہے۔ اس دوا کے اندر اگر تاثیر آئے گی، یہ دوا اگر شفا بن کر لگے گی تو اللہ کے حکم سے لگے گی۔ اسی طرح جائز اسباب میں سے یہ ہے کہ رزق کے ذرائع کو تلاش کرے، اور جب کسی ذریعے پر دل مطمئن ہو جائے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور کام کرنے سے پہلے اس کام کو سیکھنا بھی چاہیے۔ بہت سے لوگ زندگی تجربات میں گزار دیتے ہیں، ایک کام کیا، ناکام ہو گئے تو دوسرا کر لیا، تیسرا کر لیا، چوتھا کر لیا۔ بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ کسی کام کو پہلے سمجھتے نہیں، سیکھتے نہیں، بس ایک دھوکے کے اندر مبتلا ہوتے نہیں، میں یہ بھی کر لوں گا، میں وہ بھی کر لوں گا، اور نتیجہ ناکامی ہوتی ہے، اور ناکامی کا نتیجہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو خود اپنے آپ کو پریشانیوں کے اندر گھیر لیتے ہیں۔ اس لیے ہر کام کے کرنے سے پہلے اس کا خاطر خواہ تجربہ حاصل کرنا چاہیے، اسے سیکھنا چاہیے، اور سیکھنے کے بعد بھی کسی کام کو کرنا چاہیے۔ اور جو آدمی سیکھنے کے بعد کسی کام کو کرتا ہے، پھر اس میں جو ناکامی کا چانس ہے بہت کم ہوتا ہے، پھر اس میں کامیابی یقینی ہوتی ہے، کیونکہ آگے اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے اور جائز ذرائع کو اختیار کرنا چاہیے، کبھی ناجائز ذرائع کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آج کل اتنے لوگوں کے عقیدے کمزور ہیں کہ اگر 4 دن دکان نہ چلے سوچنے کہ بندش ہو گئی، اور پھر جاتے ہیں کسی عامل کے پاس، اور ظاہر ہے وہ تو دکان کھول کر بیٹھا ہے، اس کی تو روزی روٹی اسی سے لگی ہوئی ہے۔ وہ سب سے پہلے ہی کہتا ہے کہ ارے تم پہ تو بندش کر دی ہے۔ اچھا ہی کہتا ہے کس نے کر دی ہے؟ اب وہ کچھ شکل گھڑ کے بتاتا ہے، اچھا اس کا قد ایسا ہے، اچھا اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا ناک نقشہ ایسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب کہیں نہ کہیں تو تکا فٹ ہو جاتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ کون رشتہ داروں میں ایسا ہے، کون کیا ہے، پھر کہیں نہ کہیں بس اس کا دماغ کلک کر جاتا ہے، کہتا اچھا یہ فلاں ہمارے رشتہ داروں میں ہے نا، یہ ایسا ہوگا، اس نے کیا، حالانکہ اس بیچارے کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اب یہ بدگمان ہو گیا کیونکہ عامل نے کہا۔ اور ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ایک صاحب کو عامل نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے بھائی نے تم پر بندش کرا دی ہے، تمہاری بھابھی نے تم پر بندش کرا دی ہے۔ اب بھائی اور بھابھی سے قطع تعلق ہو گئے۔ اب ظاہر بھائی کا رشتہ تو رحم کے رشتوں میں سے ہے، اب اس سے قطع تعلق ہونے کے بعد آدمی تو اپنے اوپر ویسے ہی رحمت کے دروازے بند کر لے گا، اور ایک گمان کی بنا پر کیا کہ عامل نے کہہ دیا۔ بھائی کچھ شرعی دلیل ہے، اور اگر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے اس کی بات کا کیسے یقین کیا جائے گا؟ اور پھر ظاہر ہے کہ وہ عامل جو ہے اس کے پاس کوئی علم غیب تو ہے نہیں۔ بھائی عالم الغیب و شہادت تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے پاس علم غیب نہیں ہے، وہ کیسے بتا سکتا ہے کہ کس نے بندش کی، کس نے کیا کیا؟ وہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے سارا کا سارا۔ اب بھائی سے قطع تعلق ہو گیا، بول چال بند، سال ہر سال گزر گئے، بھائی بیمار ہو گیا، بڑا بھائی تھا بیمار ہو گیا، اسپتال میں داخل، زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا۔ مجھے فون آیا، کہتے ہیں کہ جی بھائی ایسے ایسے بیمار ہے، کیا کروں، جاؤں نہ جاؤں؟ میں نے کہا بالکل چلے جاؤ۔ کہتا ہے کہ جی وہ تو عامل نے منع کیا تھا اس کے پاس مت جانا ہے، یہ بندش تو اس نے کرائی ہے۔ میں نے کہا بھائی اس کے پاس جانے سے ممکن ہے کہ تمہاری بندش کھل جائے، اس رشتے کو جوڑ لو، یہ رشتہ جو توڑا ہے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ لو، یہ رحم کا رشتہ ہے، ممکن ہے کہ آپ کی بندش کھل جائے۔ یہ بندش کسی نے نہیں لگائی، آپ نے خود اپنے اوپر لگا رکھی۔ آخر وہی ہوا کہ نہیں گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اب بھلا اس کے جنازے میں گیا تو کیا گیا، زندگی میں نہ گیا، اور بھائی درختہ وہ چلا گیا، کس وجہ سے؟ ایک عامل کی وجہ سے۔ تو وہ تو دکان کھول کر بیٹھا ہے، اور ایسے ایسے شرکیہ کام کراتے ہیں کہ انسان کا رہا سہا عقیدہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ کہ جی مرغی ہو تو کالی ذبح کرنی ہے، بکرا ہو تو کالا ذبح کرنا ہے۔ بھائی کہاں لکھا ہے کہ کالا ذبح کرو؟ اللہ کے راستے میں کوئی چیز صدقہ کرنی ہے، اس میں یہ شرط تو نہیں ہے کہ بکرا ذبح کرو یا مرغی ذبح کرو۔
وہ تو کچھ بھی آدمی صدقہ کر سکتا ہے، وہ اپنا پیسہ بھی صدقہ کر سکتا ہے، وہ اناج بھی صدقہ کر سکتا ہے، وہ کوئی جانور بھی صدقہ کر سکتا ہے، لیکن یہ کوئی تخصیص تو نہیں ہے کالا بکرا ہی ہونا چاہیے، کالی مرغی ہونی چاہیے۔ کس نے کہا؟ کہاں لکھا ہے؟ ہاں صدقے کی فضیلت ہے کہ صدقہ رد البلا ہے، بلا کو ٹالنے والا ہے، لیکن وہ کون سا صدقہ؟ وہ صدقہ نہیں جو عامل بتاتا ہے، وہ نہیں، وہ صدقہ جو اس طرح سے دیا جائے خفیہ طریقے سے کہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ صدقہ اللہ کے راستے میں دے۔ دیکھو کیسے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، کس طرح سے اللہ راستے پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے رزق کا سوال کرنا چاہیے، ہم محتاج ہیں۔ اور کل یہ بات بھی میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں اللہ سے رزق ظاہر کا سوال کریں، وہیں پر اللہ سے رزق باطن کا بھی سوال کریں۔ رزق باطن کیا ہے؟ نیکی اور طاعت، یہ ہمارا رزق باطن ہے۔ اللہ کا ذکر یہ رزق باطن ہے، تو اللہ سے رزق باطن کا بھی سوال کرنا چاہیے، یا اللہ جیسے رزق ظاہر کو بڑھا دے، ہمارے رزق باطن کو بھی بڑھا دے، یعنی ہماری زندگی میں نیکی بڑھ جائے، طاعت بڑھ جائے، اللہ کی یاد بڑھ جائے، تو رزق باطن کا بھی اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ فرمائی، تیسری بات، کہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، اس لیے کہ ان کے دل ہر چیز سے نرم ہے۔ اب توبہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ توبہ کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کے سامنے پشیمان ہوتا ہے، اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے، اپنے دل میں وہ ندامت کو لیے ہوئے ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی دعویٰ نہیں ہوتا کہ میں سب سے اچھا، میری بات سب سے اچھی، اس کے اندر دعویٰ نہیں ہوتا، اپنے کو قصوروار سمجھتا ہے، مجرم سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے سامنے ڈرتا رہتا ہے، لرزتا رہتا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہوتی، عجب نہیں ہوتا، کسی بات کا دعویٰ اس کے اندر نہیں ہوتا، تو اپنے کو گنہگار سمجھ رہا ہے، اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے، اللہ کو یہ بندہ پسند ہے۔ اسی لیے آتا ہے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو عبادت کر کے تکبر اور بڑائی کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو گناہ کر کے اللہ سے توبہ کر رہا ہے۔ تو یہ گناہ کر کے اللہ سے توبہ کرنے والا اس عبادت گزار سے بہتر ہے کہ جو عبادت کر کے تکبر اور بڑائی کے اندر مبتلا ہے۔ تو بھائی اللہ کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے، اور جو عاجزی کرنے والے بندے ہیں نا، ان عاجزی کرنے والے بندوں کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، کہ جن کی راتیں اللہ کے سامنے گزرتی ہیں، جن کی آنکھیں اللہ کی یاد اور اللہ کے خوف سے بھیگی بھی رہتی ہیں، جن کے دل اللہ کے خوف سے پسیج جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس قسم کی صحبت میں آدمی بیٹھتا ہے وہی کیفیات اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اگر دنیا داروں کے پاس جا کر بیٹھے گا تو ظاہر بات تو دنیا کا ذکر ملے گا، آخرت کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، تو پھر دنیا ہی دل پر سوار ہو جائے گی، ذہن میں سوار ہو جائے گی، ہر وقت دنیا ہی کی فکر میں لگ جائے گا، اور جب دنیا کی فکر میں لگے گا تو اپنی موت کو بھول جائے گا، اور نوبت یہاں تک آئے گی کہ غلطی کر کے بھی اپنے کو غلطی پر نہیں مانے گا۔ آج کے ہمارے اس زمانے کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آدمی غلطی کر کے بھی اپنے کو غلطی پہ نہیں مانتا، اس کے اندر ضد ہے، عناد ہے، اپنی غلطی کو بھی صحیح منوانا چاہتا ہے۔ تو ایسا آدمی خود دھوکے کے اندر مبتلا ہے، بھلا کوئی دوسرا اس کے پاس جا کر بیٹھے اسے خیر مل سکتی ہے؟ جو خود دھوکے میں مبتلا ہے، جو غلطی کو غلطی نہیں مان رہا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم خطاؤون، کہ آگاہ ہو جاؤ تم سب کے سب خطا کار ہو، تم سب کے سب گناہ گار ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ تم سب کے سب خطا کار ہو، لیکن آگے فرمایا خیر الخطائین التوابون، کہ تم میں بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے توبہ کرنے والا ہے، اللہ سے رجوع کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ لیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا مقرب بندہ کون ہوگا؟ اس کائنات میں تمام انسانوں میں، تمام انبیاء میں سب سے افضل اگر ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کیفیت کیا ہے کہ ساری ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، ساری ساری رات لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے، لمبا لمبا قیام، کہ پیروں پر ورم آ جاتا ہے، پیر ورم کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے رو رہے ہیں۔
ایک ایک آیت پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دیتے ہیں۔ اور جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں، جب اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا، جنت کے درجات کا آپ سے وعدہ کر لیا، تو پھر آپ اتنی مشقت کو کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ جب اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے شامل حال ہیں تو کیا ہمیں شکر گزار نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں جھک نہیں جانا چاہیے؟ یا ہمیں اکڑ میں رہنا چاہیے اور دعوے کے ساتھ رہنا چاہیے؟ تو یہ اکڑ، یہ دعویٰ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو بندے کا جھکنا پسند ہے، بندے کی عاجزی اور انکساری پسند ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو نرم دل رکھنے والے ہیں نا، نرم دل رکھنے والے، اور وہ کون ہیں؟ جن کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہیں، جو اپنے دل کی حفاظت کرتے ہیں۔ کس چیز سے حفاظت کرتے ہیں؟ برے اخلاق سے حفاظت کرتے ہیں، غیر اللہ سے حفاظت کرتے ہیں، غیر اللہ کو اس دل میں آنے نہیں دیتے، دنیا کی محبت سے اس دل کو بچاتے ہیں اور اللہ کی یاد میں اس دل کو لگاتے ہیں۔ تو جب یہ دل اللہ کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ سرشار ہوتا ہے، اس میں خوف بھی ہوتا ہے، اس میں محبت بھی ہوتی ہے، اور یہ مرج البحرین ہوتا ہے۔ یہ محبت اور خوف کے جو دریا ہے اس دل میں ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کبھی محبت غالب ہوتی ہے، کبھی خوف غالب ہوتا ہے، کبھی خوف غالب ہوتا ہے، کبھی محبت غالب ہوتی ہے۔ ان دونوں کیفیتوں کے ساتھ وہ زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خوف جو ہے، خوف انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روک دیتا ہے، اور محبت جب دل کے اندر آتی ہے تو عمل کے لیے بے چین ہو جاتا ہے کہ کب میرے رب کا کوئی حکم ہو میں اسے پورا کروں، تو عمل کے لیے بھی بے چین رہتا ہے، اور خوف کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو ایسوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ایسوں کے پاس جانا چاہیے کہ جن کے دل اللہ کی محبت اور خوف سے لبریز ہے۔ تو اس لیے تیسری بات یہ فرمائی کہ بھائی توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ توبہ کرنے والوں کے پاس جب ہم جا کر بیٹھیں گے نا تو ہم بھی توبہ کرنے والے ہو جائیں گے، ہمیں بھی توبہ کی توفیق ملے گی۔ اور یہ توبہ ایک ایسا تریاق ہے، توبہ ایک ایسا گر ہے جو اس امت کو دیا گیا کہ ایسی چیز ہے یہ توبہ کہ جو موجود کو معدوم کر دیتی ہے، موجود کو معدوم کر دیتی ہے۔ ابھی تو بہت سارے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر تھا، یہ سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، تو گناہ موجود تھے، لیکن جیسے ہی اس نے توبہ کی، اپنی ندامت اللہ کے سامنے پیش کی، وہ موجود معدوم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ نے ایک ایسا تریاق دیا ہے، ایک ایسا گر دیا ہے، ایک ایسا صابن دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ سارے میل کچیل کو دور کر سکتا ہے، اور اپنے اس ماضی کو جو گناہوں سے آلودہ ہے اس ماضی کو تابناک بنا سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ خالی معاف نہیں کرتا، اللہ اس سیئات کی جگہ پر حسنات کا اندراج کر دیتا ہے، سیئات کو مٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ پر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یعنی وہ رب اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ نہ صرف معاف کرتا ہے، کہتا اچھا بندے نے توبہ کی ہے نا تو پھر یہ خالی کیوں رہے صفحہ، اس صفحے پہ نیکیاں لکھ دو، وہ صفحہ خالی نہیں رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مٹا دیا اور خالی چھوڑ دیا، نہیں، اس پر نیکیوں کا اندراج کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ جن ملائکہ کے سامنے اس نے گناہ کیا تھا، جو ملائکہ گناہ کو لکھنے والے تھے اور وہ اس کے گناہ پر گواہ تھے، ان ملائکہ کے اذہان سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ جن در و دیوار کے سامنے سے اللہ کی نافرمانی کی تھی، جس دھرتی پر اللہ کی نافرمانی کی تھی، اسے بھی بلا دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ تو اللہ کا ولی ہو گیا، یہ تو اللہ کا دوست ہو گیا، التائب حبیب اللہ، یہ تو اللہ کا دوست ہو گیا۔ اور ظاہر ہے پھر دوست کی شکایت نہیں ہوا کرتی، پھر دوست کی خرابی کو دور کیا جاتا ہے، تو یہ زمین کی گواہی کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے اور ملائکہ کے اذہان سے بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے، یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اس کا جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے، جو دائیں طرف نیکی لکھ رہا ہے، یہ تو روزانہ تبدیل کر دیا جاتا ہے، روز تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور جو گناہ لکھنے والا فرشتہ یہ ایک ہی رہتا ہے،
کس وجہ سے؟ کہ قیامت کے دن اس کی نیکی پر گواہ زیادہ ہو، اس کے گناہ پر گواہ کم ہو، اور ظاہر ہے کہ جو گواہی زیادہ ہوگی اس گواہی پر بھی معافی مل جائے گی۔ تو اللہ تو اپنے بندے پر اتنا مہربان ہے۔ یہ تو ہماری شامت اعمال ہے کہ گناہوں کی لذت ایسی لگی، گناہوں کا مزہ ایسا لگا کہ ہم اللہ کے دروازے پر نہیں آتے، توبہ نہیں کرتے۔ ارے بھائی، اللہ نے تو توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے، تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھنے کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بھی توبہ کرنے والے بن جائیں گے۔ اور توبہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ التائب حبیب اللہ، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے ہماری بھی دوستی ہو جائے گی۔ وہ کس راستے سے ہوگی؟ وہ دوستی توبہ کے راستے سے ہوگی، اس کے بغیر دوستی نہیں ہوگی۔ کیونکہ مقامات باطنہ میں، وہ مقامات باطنہ کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے تعلق کے منازل کو طے کرتا ہے، اس کے مراتب کو طے کرتا ہے، ان مقامات باطنہ میں سب سے پہلا جو قدم ہے وہ توبہ کا قدم ہے، اور سب سے پہلا مقام اگر ہے تو مقام توبہ ہے۔ تو جب تک انسان کے مقام توبہ کی تکمیل نہیں ہوتی، اس وقت تک کسی بھی مقام کی تکمیل نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی پہلا قدم ہی نہیں اٹھا، اگلے قدم کیسے اٹھائے گا؟ تو بھائی اس مقام توبہ کی تکمیل کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے دے گا اور توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے گنہگار خطا کار بندے ہیں، یا اللہ دانستہ نہ دانستہ یا اللہ ہم سے خطا ہو جاتی ہے، یا اللہ گناہوں سے آلودہ ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ندامت عطا فرما دے، پشیمانی عطا فرما دے۔ یا اللہ گناہوں پر پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں کو ترک کرنے والا بنا، آئندہ یا اللہ بچنے کا عزم کرنے والا بنا، ادائے حقوق کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کوئی ہم سے حق تلفی ہوئی یا اللہ تیری مخلوق کے حق میں، یا اللہ تیرے حق میں، یا اللہ اس کی ادائیگی کا فکر عطا فرما، ادائے حقوق کی توفیق عطا فرما، حفظ حدود کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے تائبین بندوں میں سے بنا، اپنے خاشعین بندوں میں سے بنا، اپنے منیبین بندوں میں سے بنا، ہمیشہ اپنی جانب رجوع ہونے والا بنا۔ یا اللہ اپنے اغیار سے ہمارے دلوں کو خالی فرما، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، اپنی محبت اور معرفت سے دلوں کو لبریز فرما، اپنی یاد سے یا اللہ انس عطا فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسم ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو یا اللہ غیر پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما۔
ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، یا اللہ اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ایمان کی ترقی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ شرک جلی شرک خفی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ جس گرداب میں جس مشکل میں یہ ملک پھنسا ہے، یا اللہ جس قرضوں کی دلدل میں یہ ملک گرا ہے، یا اللہ اس کے نکلنے کے اسباب پیدا فرما، اپنی غیبی مدد کو یا اللہ شامل حال فرما، اپنی مدد اور نصرت کو یا اللہ نازل فرما، یا اللہ بغیر تیری مدد کے یا اللہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور سیاسی استحکام عطا فرما، ہر قسمی بدامنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، یا اللہ یہاں بھی ستاری فرما، وہاں میدان حشر میں بھی ستاری فرما، نہ یہاں رسوا فرما نہ وہاں رسوا فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، گھروں کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، یا اللہ اولاد کا مستقبل تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، یا اللہ اپنی غیبی مدد اور نصرت کو شامل حال فرما، دار القرآن کا قیام بھی آسان فرما، اسے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے قرآن کے دین کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما، یا اللہ ہر کام میں آسانی عطا فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، یا اللہ اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو متوجہ فرما، اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، یا اللہ انہیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، یا اللہ دارین کی دائمی نعمتیں عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی شاد و آباد فرما، یا اللہ جو حجاج کرام حج کے لیے جا رہے ہیں، جا چکے ہیں، یا اللہ سب کو حج مقبول، حج مبرور عطا فرما، یا اللہ سب کے لیے مناسک حج کی ادائیگی کو آسان فرما، یا اللہ باادب وہاں کا قیام نصیب فرما، وہاں کی برکات سے یا اللہ سب کو مالا مال فرما، یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، یا اللہ جو پیچھے رہ جانے والے جانے کی آرزو اور تمنا رکھتے ہیں، اے اللہ سب کے جانے کے غیب سے اسباب پیدا فرما، یا اللہ اپنی مدد اور نصرت کو شامل حال فرما، یہ شرف، یہ سعادت یا اللہ زندگی میں بار بار نصیب فرما، یا اللہ یہ ایام عشرہ ذی الحجہ ہے، یا اللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، اس کی دنوں کی راتوں کی برکتیں ہمیں نصیب فرما،
اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے والا بنا، خوشیوں والی عید نصیب فرما، یا اللہ قربانی کی توفیق عطا فرما، تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ دین دنیا آخرت کی ہر بلائی عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه واهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا